السلام علیکم ناظرین گرامی، تیمور بادشاہ اور حافظ شیراز کا واقعہ۔ جس وقت تیمور شیراز پہنچا، حافظ شیرازی شہر میں موجود تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ان کے اشعار زبان ضد عام تھے۔ تیمور کو شعر و شاعری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن اس نے حافظ کا کلام لوگوں سے سنا تھا اور ان کے بہت سے اشعار تیمور کو زبانی یاد تھے۔ شیراز میں قیام کے دوران تیمور کو کسی نے بتایا کہ فارسی کا عظیم شاعر شیراز میں موجود ہے۔ تیمور حافظ کے نام پر چونک اٹھا اور فوراً اسے دربار میں طلب کر لیا۔ حکم حاکم کے مصداق حافظ کو تیمور کے دربار میں جانا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ بہت خوش پوش تھے اور اچھے سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جب وہ دربار تیمور میں پہنچے تو معمولی کپڑے پہن رکھے تھے اور بظاہر ایک غریب آدمی نظر آتے تھے۔ تیمور کو حافظ کی شاعری کس حد تک پسند تھی اس کا تو پتہ نہیں، لیکن تیمور کو حافظ کے ایک شعر پر سخت اعتراض تھا۔ بس جب حافظ سلام کے بعد تیمور کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہوئے تو تیمور نے توریوں پر بل ڈال کر پوچھا، کیا یہ شعر تمہارا ہے؟ اگر میرا محبوب میرے دلدار پر آمادہ ہو جائے تو میں اس کے رخسار پر چمکنے والے تل پر سمرقند و بخارا نچھاور کر دوں۔ حافظ کو تیمور کی زبان سے اپنا شعر سن کر سخت حیرانگی ہوئی، پھر سر جھکا کر ادب سے بولا، جی ہاں شہنشاہ، یہ میرا ہی شعر ہے۔ تیمور بڑی تلخی سے بولا، سمرقند کو ہم نے سینکڑوں قیمتی جانیں گنوا کر بزور شمشیر حاصل کیا ہے اور اب دوسرے شہروں سے نوادرات لے جا کر اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے ہیں، اور تم کہاں کے ایسے رئیس ہو جو اس عظیم شہر کو شیراز کے 2 کوڑی کی چھوکری کو بخش دے رہے ہو۔ حافظ نے تیمور کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو انہیں خفگی کے آثار نظر آئے۔ وہ بہت گھبرائے اور سمجھ گئے کہ آج بری طرح پھنسے جا رہا ہوں، جان بچانا مشکل ہے۔ پھر انہوں نے ہمت سے کام لیا اور ذرا توقف سے بولے، اے امیر تاتار اور شاہ شاہاں، میرے ان شاہ خرچیوں اور غلط بخشیوں کا ہی تو نتیجہ ہے کہ آج امیر کے دربار میں آنے کے لیے میرے پاس ڈھنگ کا کوئی لباس بھی نہیں رہا اور ایک مفلس اور فقیر کی طرح حاضر دربار ہوا ہوں۔ حافظ شیرازی کی ذہانت نے ان کی جان بچا لی اور ان کے برجستہ جواب سے تیمور کا غصہ کافور ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوا اور انہیں بہت سا انعام و اکرام دے کر دربار سے رخصت کیا۔ حالانکہ تمام درباری حافظ شیرازی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔